السلام علیکم۔ آج ہم جو آیات پڑھیں گے وہ آیت نمبر 80 سے 87 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا، اور ہم نے بھیجا لوط کو، اس جب قالا اس نے کہا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، اَتَأْتُونَ کیا تم سب ارتکاب کرتے ہو، الفاحشۃ بے حیائی کا، ما سبقکم نہیں سبقت کی تم سے، بہا اس کی، من احد کسی ایک نے، من العالمین جہان والوں میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے بحفاظت نکل آئے تھے تو لوط علیہ السلام ان پر ایمان لے آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود قوم کے ایمان نہ لانے پر عراق سے ہجرت اختیار فرمائی۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ اور لوط علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو سدوم والوں کی طرف مبعوث فرمایا جو بحیرہ مردار کے قریب کسی جگہ پر واقع ہے، اور یہ نہایت آباد اور زرخیز زمین تھی۔ اہل سدوم کو لوط علیہ السلام کی قوم اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ان کی طرف مبعوث تھے، انکم یقیناً بے شک تم سب آتے ہو، الرجال مردوں کے پاس، شہوتاً خواہش بجھانے کے لیے، من دون النساء عورتوں کے علاوہ، بلکہ انتم تم قوم لوگ ہو، مسرفون حد سے تجاوز کرنے والے۔ فرمایا کہ یہ فعل بد تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلی آیت میں بھی آیا ہے، یعنی تم دوہرے مجرم ہو، ایک فعل بد کی وجہ سے اور دوسرے اس فعل بد کا آغاز کرنے کی وجہ سے۔ اب قیامت تک اس مجرم کے ہر مرتکب کا گناہ اس کے ساتھ ساتھ قوم لوط کی گردن پر بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے جو بیویاں بنائی ہیں انہیں چھوڑ کر مردوں سے خواہش نفس پوری کرتے ہو، یہ تمہاری فطرت مسخ ہونے کی دلیل ہے۔ پھر بیویوں سے حاجت پوری کرنے میں خواہش نفس پوری کرنے کے ساتھ بہت سی حکمتیں وابستہ ہیں، اولاد کی طلب، گھر کی رونق، دلی سکون، میاں بیوی کی باہمی دوستی کے ساتھ ایک دوسرے پر رحمت اور شفقت۔ کہ تمہارا مردوں کے پاس جانا صرف خواہش نفس پوری کرنے کے لیے ہے، جو انہیں چھوڑتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، بلکہ تم حد سے گزرنے والے ہو۔ اس وقت امریکہ اور یورپ کی اقوام نے ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیا ہے۔ ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے کر مرد کی مرد اور عورت کی عورت کے ساتھ شادی کو قانونی تحفظ دے رکھا ہے۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں بھی اس فعل کو جرم نہ سمجھا جائے، اور اس کے لیے وہ اپنے تمام وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حق پر قائم رہنے کی اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے کفار کی اللہ تعالیٰ سے علانیہ بغاوت کو کچلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما کانا، اور نہیں تھا، جواب قومہ اس کی قوم کا، الا مگر ان یہ کہ قالوا ان سب نے کہا، اخرجوہم تم سب نکال دو، من قریتکم اپنی بستی سے، انہم بے شک یہ، اناس ایسے لوگ ہیں، یتطہرون وہ سب بہت پاک بنتے ہیں۔ ان پاک باز لوگوں کا ہم گناہ گار اور ناپاک لوگوں میں کیا کام؟ یہ بات انہوں نے طنز اور تمسخر سے کہی، اور ان کا جرم کیا بتایا کہ وہ گندگی میں آلودہ ہونے کا جرم کیوں نہیں کرتے؟ انہیں اپنی بستی سے نکال دو۔ فَأَنجَيْنَاهُ پھر ہم نے بچا لیا اسے، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے اس کی بیوی کے، کانت تھی وہ، مِنَ الْغَابِرِينَ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو عذاب سے بچا لیا، کیونکہ اس بستی میں یہی ایک گھر مسلم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ ہم نے تمہاری بیوی کی خیانت اور کفر کی وجہ سے
اس کا پیچھے رہنا طے کر دیا ہے۔ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں نے خیانت کی تھی، ان کی یہ خیانت زنا نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ اس نے نوح علیہ السلام کے متعلق لوگوں سے کہا کہ یہ مجنون ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ جب ان کے پاس فرشتے مہمان آئے تو اس نے لوگوں کو جا کر بتا دیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے ہیں۔ وَأَمْطَرْنَا، اور بارش برسائی ہم نے، عَلَيْهِمْ ان پر، مَطَرًا زور کی بارش، فَانظُرْ پس دیکھیے، کیف کیسے، کانا ہوا، عاقبۃ انجام، المجرمین سب جرم کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی الٹ دی، اس لیے قرآن میں اس بستی اور اس کے ارد گرد کی بستیوں کو المؤتفکۃ یعنی الٹنے والی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی اور وہ علاقہ ایسا تباہ ہوا کہ اب تک آباد نہیں ہو سکا۔ ان پر عذاب کا باعث ان کے فعل بد اور اس پر اصرار کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ کفر اور مذاق اڑانا تھا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، أَخَاهُمْ ان کے بھائی، شعیبًا شعیب کو، قال اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ تم سب عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے علاوہ، قد تحقیق، جاءتکم آ چکی ہے تمہارے پاس، بینۃ واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاوفوا الکیل پس تم پورا کرو ماپ کو، والمیزان اور تول کو، ولا تبخسوا الناس اور مت تم سب کم کر دو لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، ولا تفسدوا اور مت تم فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے بعد، ذالکم یہی، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم، مؤمنین سب ایمان لانے والے۔ مدین کا علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع ہے۔ آج بھی اس علاقے میں ایک جگہ اسی نام سے مشہور ہے۔ شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کا بھائی قرار دیا کیونکہ وہ اس قوم سے تھے اور ان کا قبیلہ بہت زبردست تھا، جس کی وجہ سے ان کے کفار آپ کو نقصان پہنچانے سے ڈرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا، وَلَوْلَا رَحْمَتُکَ لَرَجَمْنَاکَ، اگر تیری برادری نہ ہوتی تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیتے۔ شعیب علیہ السلام کو ہی اصحاب الایکہ کی طرف بھیجا گیا، مگر وہاں ان کا بھائی نہیں کہا گیا۔ ان کو ایک مرتبہ مدین کی طرف بھیجا گیا، پھر ان کی قوم نے نافرمانی کی اور ان کو ایک زبردست گرج دار آواز سے ہلاک کر دیا گیا، اور دوسری دفعہ ان کو اصحاب الایکہ کی طرف بھیجا گیا، جن کو صائبہ والے عذاب نے پکڑ لیا۔ یا قوم اعبدوا اللہ، مدین والوں کا جرم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک تھا۔ شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے انہیں اس سے باز رکھنے کی تاکید فرمائی، اور ہر پیغمبر کی پہلی دعوت یہی تھی۔ قد جاءتکم بینۃ، یعنی میرے سچا ہونے کی واضح دلیل تم دیکھ چکے ہو، لہٰذا ضروری ہے کہ جو بات میں کہتا ہوں اسے صحیح سمجھو۔ بینۃ سے مراد معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ دے کر بھیجا گیا ہے جسے دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وحی یعنی قرآن و سنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف فرمائی ہے، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے۔ مگر شعیب علیہ السلام کے معجزے کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ زمخشری لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا یعنی لاٹھی تھی، وہ شعیب علیہ السلام نے ہی انہیں عطا فرمائی تھی، اور دراصل یہی شعیب علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ فل کیلا، اس سے معلوم ہوا کہ اس قوم میں شرک کے ساتھ دوسری خرابی ماپ تول میں لیتے وقت زیادتی اور دیتے وقت کمی تھی۔ اگر کوئی ان کی اس زیادتی کے خلاف احتجاج کرتا تھا تو مل کر اس کی بے عزتی کرتے تھے اور اسے مارتے پیٹتے تھے۔ اس لیے شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ ماپ تول ہر حال میں پورا کرو۔ انبیاء اور صالحین کی محنت سے دنیا میں جو اصلاح ہوئی ہے، اس کے بعد شرک اور بددیانتی اور ان کے ساتھ پیدا ہونے والی برائیوں کے ذریعے سے اس میں فساد مت پھیلاؤ،
کیونکہ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی تلف ہوتے ہیں اور لوگوں کے بھی۔ وَلَا تَقْعُدُوا اور مت تم سب بیٹھو بِكُلِّ صِرَاطٍ ہر راستے پر تُوعِدُونَ تم سب ڈراتے ہو وَتَصُدُّونَ اور تم سب روکتے ہو عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے من جو آمن ایمان لایا بھی اس پر وَتَبْغُونَهَا اور تم سب تلاش کرتے ہو اس میں عوجاً ٹیڑھا پن وَاذْكُرُوا اور تم سب یاد کرو اس جب تم تھے قلیلاً تھوڑے سے فَكَسَّرَكُمْ تو اس نے زیادہ کر دیا تمہیں وَانظُرُوا اور تم سب دیکھ لو کیفا کیسے کان ہوا عاقبۃ انجام المفسدین سب فساد کرنے والوں کا۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ راستوں پر ناکے لگا کر لوگوں سے زبردستی ٹیکس وصول کرتے تھے، کبھی ڈرا دھمکا کر ان کی بے عزتی کرتے تھے اور ان کا سب کچھ ہی چھین لیتے تھے۔ اگر کوئی شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے کی خاطر مائل نظر آتا تھا تو اسے ہر طرح سے روکنے کی بھی کوشش کرتے تھے اور اسلام کے احکام میں طرح طرح کی خرابیاں نکال کر اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ سیدھا نہیں ہے بلکہ غلط راستہ ہے۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں ان برائیوں سے روکا اور اللہ تعالیٰ کا احسان یاد دلایا کہ اس نے تمہاری تھوڑی سی نسل کو کس طرح بڑھایا ہے اور انہیں مفسدین کے انجام بد سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ وَإِنْ اور اگر کان ہے طائفتٌ ایک گروہ منکم تم میں سے آمنوا وہ سب ایمان لے آئے بالذی اس پر جو ارسلت میں بھیجا گیا ہوں بھی اس کے ساتھ وطائفتٌ اور ایک گروہ لم یؤمنوا نہیں وہ سب ایمان لائے فاصبروا پس تم صبر کرو حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ فیصلہ فرما دیں اللہ تعالیٰ بیننا ہمارے درمیان وَهُوَ اور وہ خیر بہتر ہے الحاکمین سب فیصلہ کرنے والوں سے۔ یہ انہیں کفر پر صبر کا حکم نہیں بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے کہ انتظار کرو بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماپ تول کو پورا کرنے کی اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔